بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کل ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جب ہندو برادری کے لیے مندر تعمیر کیا جانے لگا تو یہاں پر تمام علماء کرام نے یہ بات کہی کہ ہندو مندر کی یہاں پہ تعمیر سرکاری سطح پر کروانا یہ جائز نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہمارے کچھ لبرل دوست جو ہیں ان کو بڑا شدید اعتراض ہے کہ جی آپ مسلمان جو ہیں، انڈیا کے اندر آپ لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں مسجدیں قائم کی ہیں، اور دنیا بھر میں یورپ کے اندر آپ جاتے ہیں، ویسٹ کے اندر، وہاں پر آپ مسجدیں قائم کرتے ہیں، اور جب کسی علاقے میں آپ کوئی مسجد قائم کرتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بڑے فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ ویسٹ کے اندر، نان مسلم کنٹریز کے اندر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں، اور جبکہ آپ کے اپنے ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر کوئی غیر مسلموں کی عبادت گاہ قائم کی جائے تو اس کے اوپر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ کے یہ جو ترازو کے باٹ ہیں وہ دونوں کے لیے سیم کیوں نہیں ہیں؟ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ دیگر ممالک کے اندر آپ کو اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے کی اجازت دی جائے، تو یہی اجازت آپ اپنے ملک کے اندر غیر مسلمز کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے، کوئی بھی ملک اپنے آئین کو بنانے کے اندر مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتا ہے، اور اس کو ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اس کے آئین کے اندر، اس کے قوانین کے اندر کوئی دوسرا آ کر جو ہے کسی قسم کا اس کو مداخلت کرنے کی کوشش کرے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے، یہ چیز درست نہیں۔ تو ہندو لوگ یا جتنے بھی نان مسلم کنٹریز ہیں ان کو بھی حق ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے مطابق انہوں نے وہ قائم کیا، اپنے آئین بنایا، قوانین بنائے، اور مسلمانوں کو بھی اجازت ہے۔ پاکستان نے اپنے لوگوں کی یہاں پر دیکھ کر اس کے مطابق انہوں نے اپنے لیے یہاں پر آئین بنایا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہندوؤں نے یا جو نان مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے آئین کے اندر خود یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ وہ سیکولر کنٹریز ہیں، سیکولر کنٹریز خود اس چیز کو طے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب سے سپیریئر نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی بھی مذہب حق اور دوسرا مذہب باطل نہیں ہے، ہم تمام مذاہب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے وہاں پر اگر مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہاں پہ اپنی مسجدیں بنا سکتے ہیں تو یہ اجازت ہندوؤں کو بھی ہے، وہ اپنے ٹیمپل بنا سکتے ہیں، وہ اجازت عیسائیوں کو بھی ہے، وہ اپنے ایک چرچ بنا سکتے ہیں، یہ اجازت سب کے لیے ہے۔ تو یہ کوئی مسلمانوں کے لیے کے ساتھ ان کا کوئی اسپیشل کوئی بیہیویئر نہیں ہے کہ وہ ان کو خاص طور پر وہ اجازت دیتے ہیں اور باقیوں کو نہیں دیتے۔ اور یہ چیز جو انہوں نے اپنے پاس طے کی ہے کہ ان کے ہاں تمام ممالک کے لیے اجازت ہے، یہ ہماری اپیل پر نہیں کی، یہ ہمارے کہنے پر نہیں کی کہ مسلمانوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے آئین کو ایسا بنائیں۔ ان لوگوں نے اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے اس چیز کو طے کیا کہ وہ اپنے ہاں ان سب چیزوں کو الاؤ کریں گے۔ اچھا، آپ نے الاؤ کیا، آپ کی مرضی، ویل اینڈ گڈ۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کی مرضی چلے گی۔ یہاں کے لوگوں نے یہاں کا سرکاری مذہب اسلام کو طے کیا ہے، یہاں کی اکثریت نے اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب مانا ہے، تو پھر ہمیں یہاں پر اسلام کے مطابق چلنے دیں۔ آپ اپنے آئین کے مطابق چلیں، ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ اپنے آئین پر چلنے کے بعد ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ہی آئین کے مطابق چلیں، ہمارے ہی اصولوں کے مطابق چلیں، تو یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اپنا آئین مبارک، ہمیں ہمارے آئین کے مطابق چلنے دیں۔ دوسری بات، یہاں پر پاکستان میں جو مندر قائم کیا جا رہا ہے، یہ مندر ہندو لوگ خود سے تعمیر نہیں کر رہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے پیسوں کے ساتھ مسلمانوں کے پاس جو مال اکٹھا کرتی ہے، اس پیسے سے، یعنی مسلم اسٹیٹ جو ہے اپنے سرمایے سے، اپنے وسائل سے ہندوؤں کو مندر تعمیر کر کے دے رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے کرتارپور کے اندر ان کا وہ سارا ان کو تعمیر کر کے دیا گردوارہ۔ تو مسلمانوں کو تو ایسا کہیں پہ نہیں ہوا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یورپ کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہمیں ٹرمپ وہاں پہ ویلکم کرتا ہے اور ہمیں وہاں پہ مسجدیں بنا کر دیتا ہے۔ وہاں پر تو کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا تمسخر ٹھٹا لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر ہوٹنگ کی جاتی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس بات کے کہ انہوں نے اپنے آئین کے اندر ہر مذہب کو آزادی دی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ باقی تمام لوگوں کو اجازت ہے کہ اپنے چرچز بنائیں، مندر بنائیں، ٹیمپل بنائیں، جو دل کرتا بنائیں، اور مسلمان جب وہاں پہ بنانے لگتے ہیں تو وہ لوگ اس کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خود مخالفت کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں،
ہمارے لبرل دوست کہتے ہیں جی ہندوستان میں مسجدیں قائم ہیں. ہندوستان میں ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ نے اپنے وسائل کے ساتھ مسلمانوں کو تعمیر کر کے دی ہو. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے, پاکستان کے اندر اس کے مقابلے میں ہندوؤں کی تعداد کتنی کم ہے. پاکستان میں بسنے والے ہندو اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمان, ان دونوں کی اگر آپ پاپولیشن کو دیکھیں تو بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. اس کے باوجود انہوں نے ہمیں آج تک وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کر کے نہیں دی. خالی یہ نہیں کہ تعمیر نہیں کر کے دی, ہماری مسجدیں جلائی ہیں, ہماری مسجدیں گرائی ہیں. بابری مسجد 600 سال پرانی مسلمانوں کی مسجد تھی, اس مسجد کو ہندوؤں نے گرایا, اور اس کو گرانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا نریندر مودی کا, آج وہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے. یہ لبرل ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر برداشت نہیں ہے, اور انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر دیکھیں, ہندوستان کے اندر جس آدمی نے مسلمانوں کو قتل عام کیا, مسلمانوں کی املاک کو جلایا, اور مسلمانوں کی 600 سالہ بابری مسجد, تاریخی مسجد کو, اس کو گرایا, آج وہ ہندوستان کے اندر انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے نریندر مودی. اور یہ لبرل ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر برداشت نہیں ہے, آپ کے اندر صبر نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں وہاں پر, اور ان کو اس کے اوپر کوئی ان میں سے لبرل ایسا نہیں ہے جس نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہو, انڈین گورنمنٹ کو یہ کہا ہو کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے. نہ صرف انڈین گورنمنٹ, انڈین عوام نے یہ ظلم کیا, اس کے بعد انہوں نے اس شخص کو پرائم منسٹر بنایا, اور اس کے بعد انڈین سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا, انڈین سپریم کورٹ نے بھی مسلمانوں کی مسجد کی جگہ پر مندر کا فیصلہ دیا. تو ان کی سپریم کورٹ سے لے کر ان کی عوام تک, وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی جگہوں کو گرا کر, مسلمانوں کی مسجدوں کو گرا کر مندر تعمیر کریں. آپ ان کے بارے میں تب بھی کچھ نہیں کہتے. اور ہم یہاں پر اگر اتنی بات کہہ دیں کہ مسلمانوں کے وسائل سے سرکاری, ہماری ریاست جو ہے اپنے پیسوں سے ان کو مندر تعمیر کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ ان کی پاپولیشن ہو, ان کی آبادی ہو, اور وہاں پہ کوئی ضرورت محسوس ہو, ہندو کمیونٹی اس کے مطابق اپنے وہاں پہ کوئی تعمیر کرنا چاہتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ سرکاری وسائل میں ان کو مندر تعمیر کر کے دینا, اور ہمیں, اور جبکہ حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں ہندوستان میں گرائی جاتی ہیں, اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں کو بین کیا جاتا ہے, ان کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. اس کے باوجود مسلمان وہاں پہ اگر سروائیو کر رہے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں, تو یہ اسلام کی ایک فتح, اور وہ ہے کہ ان کے اپنے تمام زور لگانے کے باوجود وہ اسلام کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں. تو اس لیے لبرل حضرات سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ جو ان کو ہم سہولیات دے رہے ہیں, یہاں پہ ایک مندر بھی ایسا نہیں ہے جس کو مسجد کے اندر چینج کیا گیا ہو, ایک بھی مندر ایسا نہیں ہے. ہم نے تو یہاں پہ ان کو کوئی مندر کو چھیڑا ہی نہیں ہے, کسی کو کوئی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہندوستان میں سلوک ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستان میں سلوک ہو رہا ہے, وہ سب کو معلوم ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو فرانس میں سلوک ہوتا ہے, جو برطانیہ کے بورس جانسن نے ابھی کچھ دن پہلے پردے کے بارے میں کہا, ٹرمپ جو مسلمانوں کو کھلے عام ریڈیکل اسلام کہتا ہے اور ٹیررزم کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑتا ہے, ویسٹ مسلمانوں کے ساتھ جو تعصب والا رویہ رکھتا ہے, ویسٹ نہیں, ویسٹ بھی ہو گیا, انڈیا بھی ہو گیا, چائنا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ نان مسلم جو کنٹریز ہیں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم اور ستم کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر آج تک ہمارے لبرل طبقے نے ایک بھی بات نہیں کی. اور ہمارے یہاں پر اگر ہم اپنی ریاست سے یہ کہیں کہ بھائی آپ اپنے پیسے اپنی عوام پر لگائیں, ایک طریقے سے لگائیں, جب ان کی وہاں پہ پاپولیشن نہیں ہے, رپورٹس کے مطابق ٹوٹل 200 کے قریب ہندو ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں, 200 ہندوؤں کے لیے آپ 4 کنال کے اوپر بڑے بڑے مسجد, وہ ان کے لیے مندر قائم کر رہے ہیں, اور اسی اسلام آباد کے اندر آپ نے لال مسجد کو گرایا, آپ نے اس کو شہید کیا, 4000 وہاں پہ بچیاں آپ نے شہید کی, اور آپ اسی اسلام آباد کے اندر جو ہے ابھی پچھلے دنوں توحید مسجد 30 سال سے قائم مسجد کو آپ لوگوں نے گرایا. اس پر آپ کو کوئی شرم نہیں آتی, ہماری گورنمنٹ کو بھی شرم نہیں آتی, اور ہمارے لبرل طبقات کو بھی شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ان کی کبھی زبان نہیں کھلی کہ یہ مسجد جو بنی, اس مسجدیں گریں تو یہ تالیاں پیٹتے ہیں, اور اگر مسلمان اس کے مقابلے میں یہ کہیں کہ یہاں پر مندر تعمیر نہ کیے جائیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ان کے پیٹ میں مرور اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ان کی دوغلی پالیسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب عوام کے سامنے آنا ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.